اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیوں پیدا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین، مذہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شمار کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں اور ان ریاضتوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا، اس سے کتے کو بنایا تھا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنایا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے، اس کے وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ لگاتے اور یہ ایک انسان پر پونگتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں پونگتا ہے؟ جس کو یہ جان کر حیران ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیروں میں کب شیطانوں کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ حکایت ہے کہ ایک مرتبہ جب شیطان انسانی شکل میں فرعون کے پاس آیا تو فرعون تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک گنچا تھا جس میں سے وہ انگور توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ ابلیس نے فرعون سے کہا، کیا کوئی انگور کے اس گوشے کو موتیوں میں تبدیل کی طاقت رکھتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، ابلیس نے سحر اور جادو کے ذریعے سے اس گوشے کو قیمتی موتیوں میں تبدیل کر دیا۔ فرعون حیران زدہ ہو کر کہنے لگا، آفرین ہے آپ کی مہارت اور استادی پر۔ شیطان نے اس کی گردن کے پشت پر چٹ لگا کر کہا، مجھے اتنی ماہری اور استادی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی مسند سے اتار پھینکا ہے، اور ایک تم ہو کہ اپنے جہالت اور حماقت کے باوجود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو ابلیس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ فرعون نے پوچھا، کون؟ ابلیس نے کہا، جھوٹے، تو کیسے خدا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے دروازے پر کون آیا ہے؟ میں تیرے استاد ابلیس ہوں۔ پھر فرعون اور ابلیس اکٹھے بیٹھے۔ فرعون نے کہا کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں اور تم بھی بہت بڑا نمک حرام ہے۔ تیرا مشاہدہ بہت وسیع ہے، کیا تو نے ہم دونوں سے بڑھ کر بھی کوئی دیکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں، حاسد ہم دونوں سے بڑھ کر ہے، اس
اسی حسد نے مجھے شیطان مردود بنا دیا۔ ناظرین، یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو حسد نہیں کرنی چاہیے، اور حسد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف قائل کرتا ہے، اور اسلام میں حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں کتے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی۔ آگے چل کر ہم کتے کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وفادار جانور ہے، تو اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، کتے کی وفاداری کے بارے میں تو ہم نے بہت سے واقعات سن رکھے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وفادار جانور کتے کے یادداشت کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی یادداشت انسان جیسی ہی ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے کتے کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال آئے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، تو آپ کا جواب آپ کے لیے بڑا حیران کن ہوگا۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا کہ کتا ماضی کے واقعات کو اس سے کئی زیادہ بہتر انداز میں یاد رکھتا ہے۔